अवतार सिंह के लिए काढ़ा जाने वाला कुर्ता मुकम्मल करके हूरबानो को जो खुशी हुई थी वो उसका इजहार नहीं कर सकती थी। उसका बस चलता तो वो खुद ऊपर जाती और अवतार सिंह को वो कुर्ता दे देती, लेकिन ये तो किसी भी तरह और कभी भी मुमकिन नहीं था। छोटे ठाकुर के मामले में तो शुरू ही से ये हो रहा था कि वो जो चाहती उसे मालूम होता कि वो नामुमकिन है। मोहब्बत तो उसे बेइख्तियार और बेइरादा हुई थी, बल्कि उसने इसके खिलाफ बिसात भर मुज़ाहमत भी की थी। और इस मोहब्बत के सामने हथियार डालने के बाद उसके अंदर दो आदतें पैदा हो गई थीं। एक तो वो तावीलें तलाश करने लगी थी। इसकी वजह ये थी कि एक मुशरिक से मोहब्बत वो गवारा नहीं कर सकती थी और तर्के मोहब्बत भी उसके बस में नहीं थी। खुशकिस्मती से उसकी तावीलों को जवाब भी मुयस्सर आ गया था। ऐसी बातें सामने आईं कि साफ लगता था कि छोटा ठाकुर मुशरिक नहीं है। फिर ये हुआ कि उसे अपनी तावीलों पर पुख्ता यकीन हो गया। दूसरी आदत ये थी कि जो उसका दिल चाहता वो मुमकिन ना होता तो वो उसका तसव्वुर कर लेती, और वो तसव्वुर इतना जानदार और हकीकत से इतना करीब होता कि उससे इसे हकीकी तस्कीन हासिल होती। वो दिन बहुत खूबसूरत थे और उसे बहुत याद आते थे जब छोटा ठाकुर शाम को कोठे पर बैठता था और वो बहानों से जाकर चुपके चुपके उसे देख लिया करती थी। मगर फिर उस्तानी जी आने लगी तो वो सिलसिला रुक गया, और एक दिन उस्तानी जी ने छुट्टी की तो उसे पता चला कि छोटा ठाकुर अपना वो मामूल तर्क कर चुका है। उसके बाद भी उसने कई बार मौका निकाल कर देखा, लेकिन साबित हो गया कि छोटा ठाकुर अब कोठे पर नहीं आता। वो उसके लिए बहुत बड़ी महरूमी थी। उसे फिर तसव्वुर का सहारा लेना पड़ा। इब्तिदा में तो बड़ी बेकैफी हुई क्योंकि वो उसे देखने की आदी हो चुकी थी, मगर चंद रोज बाद रंग दोबारा जम गया। बल्कि उसे एहसास हुआ कि बराह रास्त देखने के मुकाबले में तसव्वुर में ज्यादा गुंजाइश है। तसव्वुर हकीकत की तरह महदूद जो नहीं होता। तो अब कुर्ते के मामले में भी यही हुआ। उसके तसव्वुर को मौका मिल गया। उसके तसव्वुर को गोया एक खिलौना हाथ आ गया, और इसके लिए अरसा भी काफी था। अम्मा अभी कढ़ाई कर रही थीं। गर्मियों की आमद में भी अभी काफी दिन थे। हूरबानों की मोहब्बत तमाम नशेबो फराज देख चुकी थी। एक जमाना था कि वो हर रोज छोटे ठाकुर को देखा करती थी, मगर अब बहुत अरसे से यह सिलसिला मौकूफ था। मोहब्बत कमजोर हो या सतही हो तो ऐसे अरसे में खत्म हो जाती है, लेकिन हूरबानों की मोहब्बत कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। दूसरी तरफ बगैर किसी वजह के उसे ये यकीन भी था कि कुरान सुनते सुनते छोटा ठाकुर किसी दिन अचानक ईमान ले आएगा, मुसलमान हो जाएगा। ये सब कुछ वो सोचती रहती थी, किसी से कह नहीं सकती थी। इस बात ने उसे और तसव्वुराती बना दिया था। हर बात हर काम वो तसव्वुर में कर लेती थी। इस कुर्ते को काढ़ने में उसे बहुत ज्यादा वक्त लगा था। इसकी वजह भी थी, वरना कुर्ता इससे आधे वक्त में मुकम्मल हो गया होता। एक तो ये था कि कुर्ता वो अकेले में लेकर बैठी थी। ऐसा कम ही हुआ था कि किसी के सामने उसने कढ़ाई की हो। कुर्ता काढ़ना उसके लिए छोटे ठाकुर से मुलाकात के मुतरादिफ था। वो अकेले में बैठती, एक टांका लगाती, फिर बैठकर उसे उंगली से सहलाती, उसे तनकीदी नजरों से देखती। कभी ऐसा भी होता कि वो उसे उधेड़कर दोबारा से लगाती, और कढ़ाई के दौरान वो कुर्ते के कपड़े को कई कई बार नरम हाथ से मोहब्बत भरे अंदाज में सहलाती। ज्यादातर ये अमल गैर शऊरी होता था, लेकिन कभी उसके शऊर में ये ख्याल आता कि वो कपड़ा नहीं, छोटे ठाकुर का वजूद है। ये ख्याल आते ही वो शर्म से दोहरी हो जाती, चोर निगाहों से इधर उधर देखती कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और वो कपड़े से यूं हाथ हटाती जैसे दहकते हुए अंगारों पर हाथ पड़ गया हो। कई बार उसने ये भी सोचा कि छोटा ठाकुर तो उसकी मोहब्बत से बेखबर है। अगर उसे उसकी मोहब्बत का पता चल जाए तो क्या होगा। इस ख्याल के आगे इम्कानात का बहुत बड़ा मैदान था। उसी मैदान में वो कई जावियों से ये खेल खेलती। किसी विजन में छोटा ठाकुर ये जानकर खुश होता तो किसी में उस पर बरहमी का इजहार करता, किसी में वो परेशान होकर कहता, ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारे और मेरे दरमियान मजहब की इतनी बड़ी खलीज है कि जिसे पाटा नहीं जा सकता। और कभी वो ऐलान करता, इस वक्त मैं मुसलमान नहीं हूं तो हिंदू भी नहीं हूं, और मैं इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहा हूं। छोटे ठाकुर के रद्द अमल के मुताबिक उसकी कैफियत होती। कभी वो खुश होती, कभी उदास हो जाती, और कभी परेशान, लेकिन हर हाल में उसे लुत्फ आता था, क्योंकि वो एक रुकी हुई कहानी को आगे बढ़ा रही होती थी। उसे एक बात पर बड़ी हैरत थी। उसने कुर्ता मुकम्मल करने में बड़ी देर लगाई थी, लेकिन नूरबानो के कुर्ते की कढ़ाई भी उसके साथ ही मुकम्मल हुई थी।
کیوں؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کے حساب سے تو نور بانو کو اتنے عرصے میں 2 کرتے مکمل کرنا چاہیے تھے۔ اس نے اتنا سست کام کیوں کیا؟ اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس نے سوچا بیگار سمجھ کر رہی تھی نا، اس لیے دیر لگی ہوگی۔ مگر اسی لمحے اس کے کانوں میں نور بانو کے الفاظ گونجے، کام تو میں نے محبت سے ہی کیا ہے۔ کام محبت سے کیا جائے تو عبادت ہی ہوتا ہے نا اماں۔ حور بانو نے سر جھٹک دیا۔ یہ معاملہ اس کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ تمہارے ماسٹر جی کا کیا حال ہے بیٹے؟ سرفراز بیگم نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے ماں جی، پہلے سے تو بہت بہتر ہیں، اوتار سنگھ نے جواب دیا۔ تمہاری بات سے تو لگتا ہے کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اوتار سنگھ نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر بولا تو اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے ماں جی کہ مرض بہت بڑھ چکا ہے۔ یہ بھی میری کوتاہی ہے، مجھے پہلے خیال آ جاتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ سرفراز بیگم نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا اور بناوٹی خفگی سے بولی، تم ہر الزام اپنے سر لینے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ تمہارے ماسٹر جی تم سے زیادہ اپنے بیٹوں کی ذمہ داری تھے۔ اپنی ذمہ داری وہ جانے ماں جی، مجھے تو اپنی فکر کرنی چاہیے نا۔ کوتاہی تو مجھ سے ہوئی، مجھے فوراً ان کا خیال آ جاتا تو مرض اتنا بڑھنے سے پہلے میں انہیں سینیٹوریم لے جا سکتا تھا۔ یہ بھی تو سوچو کہ اگر تمہیں مزید کچھ دن ان کا خیال نہ آتا تو کیا ہوتا؟ اوتار سنگھ نے انہیں زخمی نگاہوں سے دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، سرفراز بیگم نے وضاحت کی۔ پھر انہوں نے موضوع بدلا، ابھی بڑے دن کے موقع پر تم کئی دن ان کے پاس رہ کر آئے ہو نا؟ اوتار سنگھ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ جی ماں جی، اور ماسٹر جی بہت خوش ہوئے۔ یہ بتاؤ ان کے بیٹے بھی کبھی ان سے ملنے جاتے ہیں؟ اپنے اپنے روزگار میں الجھے ہوئے ہیں، مصروف ہیں وہ، اوتار سنگھ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ لیکن شاید اگلے مہینے ان کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ جائے۔ زندگی کی مصروفیات تو چلتی رہتی ہیں بیٹے، لیکن بیمار باپ کی خدمت اور عیادت کے لیے کوئی عذر نہیں چلتا۔ اور جب انہوں نے بیمار باپ کو اچھوت بنا کر کوٹری میں ڈال رکھا تھا تب کون سی مجبوری تھی انہیں؟ وہ ان کے مرنے کا ہی انتظار تو کر رہے تھے۔ اوتار سنگھ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ رنجنا نے بتایا تھا مجھے۔ مگر میں پھر کہوں گا ماں جی کہ ان کے بیٹوں کی غیر ذمہ داری میری کوتاہی کا جواز نہیں ہے۔ مجھے ان سے کیا، میں تو اپنی کوتاہی پر کوڑتا ہوں۔ اور میں تمہیں یہ سمجھا رہی ہوں کہ اپنے ضمیر پر بلا وجہ بوجھ لینا اچھا نہیں ہوتا، اس سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اوتار سنگھ کو مسلمانوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ اسے مولوی صاحب کی موت پر ان کے بیٹے اور بیوی کا رد عمل بھی یاد تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماں جی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زندگی اللہ کی امانت ہوتی ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے، اس میں شکایت کیسی؟ سرفراز بیگم نے سرد آہ بھر کے کہا۔ حالانکہ کسی آدمی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، کوئی آدمی سائبان کی طرح ہوتا ہے، چلا جائے تو غیر محفوظ ہو جانے کا احساس پیچھے رہنے والوں کو ہمیشہ ستاتا ہے۔ ان کے لہجے میں عجیب سا دکھ تھا۔ اوتار سنگھ پچھلے کچھ دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ پریشان رہنے لگی ہیں۔ یہ بات نہیں کہ وہ پریشانی ظاہر کرتی ہوں، بلکہ وہ آتی تو ہمیشہ اس کی دلجوئی کرتی، اس کی فکر کرتی، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر پریشان ہیں، کوئی فکر انہیں ستا رہی ہے۔ اس وقت اسے موقع مل گیا۔ ماں جی، آپ پریشان کیوں رہتی ہیں آج کل؟ اس نے پوچھا۔ کون، میں؟ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں، سرفراز بیگم نے جلدی سے کہا۔ میں تو کئی دن سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں، آپ کو خود ہی بتا دینا چاہیے تھا، لیکن شاید آپ بس زبان سے مجھے بیٹا کہتی ہیں، سمجھتی نہیں۔ ایسی تو کوئی پریشانی نہیں، مطلب یہ کہ کچھ تو ہے، تو کیا چھوٹی پریشانی بیٹوں کو نہیں بتائی جاتی؟ اوتار سنگھ کے لہجے میں شکایت تھی۔ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، سرفراز بیگم نے کہا، تم تو بات پکڑ رہے ہو۔ نہیں ماں جی، سچ یہ ہے کہ آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی، ورنہ پریشان تو آپ ہیں، اس سے میں یہی سمجھوں گا کہ آپ مجھے بیٹا نہیں سمجھتی۔ سرفراز بیگم کے سینے میں کچھ پگھلنے لگا۔ پریشان تو میں ہوں، مگر تمہیں پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ جو مدد کرنے والا ہے اس سے چپکے چپکے مدد مانگ لیتی ہوں۔
अवतार सिंह समझ गया कि उनका इशारा अल्लाह की तरफ है। लेकिन माँ जी, जवान बेटे इसलिए तो होते हैं कि अपनी परेशानी उन्हें सौंप दी जाए और वो उसे दूर करने की कोशिश करें, मसले का कोई हल निकालें। अब इतने बड़े भी नहीं हो तुम। सरफराज बेगम ने मामले की संगीनी कम करने के लिए जरा शुगुफ्तगी से कहा। उम्र से कुछ नहीं होता माँ जी, मैं तो माँ बाप बहुत कुछ खो चुका हूँ। मैं छोटा नहीं हूँ माँ जी, आप बताएं क्या परेशानी है आपको। क्या कहूँ बेटा, बस ये ख्याल आता है कि गुलनार के अब्बा होते तो ढारस रहती। सरफराज बेगम की आवाज़ भर्रा गई। आप खुद ही कहती हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, और फिर जवान बेटा तो है ना, आप बात तो बताएं। बस बेटा, ये मुल्की हालात से डर लगने लगा है। शहर के हालात भी अच्छे नहीं हैं, और ये मुई दिल्ली तो हर दौर में उजड़ती रही है। अब देख लो, हर रोज 4-6 मुसलमानों के छुरा घोंप दिया जाता है। अब तो अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया मैंने, बहुत घबराहट होती थी। आप परेशान ना हो माँ जी, आप तो घर में महफूज हैं ना। नहीं बेटे, मैं जानती हूँ ये आग अभी और भड़केगी। अल्लाह महफूज रखे, न जाने कितने घर जलेंगे इस आग में। मैंने सुना है मुनज़्ज़िम हमलों का इरादा भी है मुतासिब हिंदुओं का। मेरे साथ जवान बेटियां हैं, हर वक्त डरती रहती हूँ मैं। उनकी आंखें भीग आईं और आवाज़ लरजने लगी। अवतार सिंह दहल कर रह गया। वो तो बाहर जाता था, हालात से बहुत ज़्यादा वाकिफ था, इसके बावजूद उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। माँ जी न जाने कब से अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में, इस खौफ में गिरफ्तार थीं। उसने कभी उनकी ढारस नहीं बंधाई, उनकी दिलजोई नहीं की। उसने बेटा होने का हक बिल्कुल अदा नहीं किया। वो कितना गैर जिम्मेदार हो गया है, अपने सिवा किसी का होश नहीं है उसे। क्या वो खुद गर्ज हो गया है? वो ऐसा शर्मिंदा हुआ कि जी चाहता था जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो उठा और सरफराज बेगम के कदमों में बैठ गया। उसने उनके दोनों हाथ मोहब्बत से थाम लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी, मैं उल्टा आपसे शिकायत कर रहा था कि आप मुझे बेटा नहीं समझती, मुझे अपनी परेशानी नहीं बताती। हालांकि इस पर तो मुझे खुद सोचना चाहिए था, मुझे खुद आपसे बात करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दें। सरफराज बेगम तो हक्का बक्का रह गईं। अरे नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? वो दिल में सोच रही थीं कि ये कैसा लड़का है, हर बात को अपनी जिम्मेदारी समझता है और फिर खुद को गैर जिम्मेदार समझकर खुद मलामती में मुब्तला होता है, शर्मिंदा होता है और तलाफी करने की कोशिश करता है। फिर अवतार सिंह ने ऐसी बात कही कि सरफराज बेगम हिलकर रह गईं। देखें माँ जी, बज़ाहिर तो मैं हिंदू हूँ और आपका बेटा भी हूँ। अब ये तो मुझे मालूम है कि मैं हिंदू नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मंजिल की तलाश में भटकता हुआ एक राही हूँ। मगर मेरा बज़ाहिर हिंदू होना यहाँ फ़ायदेमंद है। मेरे होते हुए कोई आपके घर की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकता। आप आज के बाद इस तरफ से बिल्कुल परेशान ना हो। मगर बेटा, तुम खुद अकेले। आप मुझे नहीं जानती माँ जी, चाचा जमालदीन ने मुझे लठिया चलाना सिखाया था। 20-30 के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अवतार सिंह ने कहा और फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। और वैसे भी हिंदू किसी हिंदू पर तो हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है बेटा, तुम वाकई सच्चे बेटे हो। अवतार सिंह ने सर उठाकर उन्हें देखा। उनके चेहरे पर उसे मुकम्मल इत्मीनान नजर नहीं आया। आप मुतमईन नहीं हुई माँ जी, मगर यकीन करें, मेरे जीते जी कोई आपकी दहलीज नहीं फैलांग सकता, कोई आपकी इज्जत को मैली निगाह से नहीं देख सकता। मुझ पर भरोसा करे माँ जी, मैं हूं ना। सरफराज बेगम ने उसके दोनों हाथ उठाए और उन्हें लबों से लगा लिया। मैं मुतमईन हो गई बेटा, जवान बेटे के होते हुए माँ परेशान कैसे हो सकती है? अवतार सिंह मुस्कुराया। और आपने मुझे माफ भी कर दिया ना? किस बात पर? मेरी बेखबरी पर, मेरी गैर जिम्मेदारी पर। सरफराज बेगम हंस दी। अगर तुम गैर जिम्मेदार हो तो सबको ऐसा ही गैर जिम्मेदार होना चाहिए। नहीं माँ जी, आप माफ नहीं करेंगी तो मेरी तसल्ली नहीं होगी। अच्छा बेटे, माफ किया। अवतार सिंह की कही हुई वो बात सरफराज बेगम कभी नहीं भूली कि वो हिंदू नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, मंजिल की तलाश में भटकता हुआ राही है। उस दिन के बाद
مرتے دم تک وہ اس کے لیے ہر نماز میں دعا کرتی رہیں، اے اللہ اپنے اس بندے کو صراط مستقیم پر لے جائیے، اے اللہ اسے اپنا راستہ دکھا دیجیے، اے اللہ اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اہل ایمان میں ہوتی ہیں، اسے ایمان سے نواز دیجیے اے اللہ۔ اس دن کے بعد اوتار سنگھ کو بے کلی لگ گئی۔ اس نے سرفراز بیگم سے جو کچھ کہا تھا صرف زبانی نہیں تھا، وہ اس نے پوری سچائی سے کہا تھا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس دن سے اس نے وہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اس کے نتیجے میں اس کے معمولات بدل گئے۔ وہ جلدی سونے کا عادی تھا، لیکن پہلی ہی رات کھانا کھانے کے بعد وہ کوٹھے پر چلا گیا۔ کتاب لے جانے کا اس نے تکلف نہیں کیا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ رات 10 بجے کے بعد سناٹا ہو جاتا تھا۔ وہ 10 بجے سو جاتا تھا، مگر اس رات وہ جاگ رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھا وہ آسمان کو تکتا رہا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو ٹہلنے لگا۔ بار بار جا کر وہ گلی میں جھانکتا، مکان کے صدر دروازے کو دیکھتا۔ کوٹھے پر اس نے دانستہ روشنی کی تھی تاکہ کوئی حملہ آور اس طرف آئے تو سمجھ لے کہ وہاں لوگ جاگ رہے ہیں۔ 2 بجتے بجتے کافی سردی ہو گئی۔ وہ کوئی چادر یا شال بھی نہیں لایا تھا۔ سردی سے اس پر کپ کپی چڑھنے لگی۔ 2:30 بجے کے قریب وہ نیچے آ گیا۔ اس کے خیال میں اب خطرے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بستر پر لیٹا اور رضائی اوڑھ لی۔ جسم کو گرمی ملی تو اس کی آنکھیں مندنے لگیں۔ اصولاً اسے گہری نیند سو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نیند کے عالم میں اسے خیال آیا کہ اگر اس وقت حملہ ہو جائے تو اسے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی نیند اچٹ گئی، اس سے اٹھا بھی نہیں گیا اور وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکا۔ اس کے بعد تو یہ معمول ہو گیا۔ رنجنا پہلی رات تو بے خبر رہی، لیکن دوسری رات اسے پتہ چل گیا۔ وہ رگھو سے بلانے کے لیے اوپر آئے، لیکن اس نے سختی سے انہیں منع کر دیا۔ وہ دونوں اس کی بے چینی اور اضطراب دیکھتے رہے۔ رنجنا کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن رگھو سمجھ گیا تھا۔ تم لوگ سو جاؤ جا کر، اوتار سنگھ نے ان سے کہا۔ لیکن مالک آپ، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ نیچے چلیں، میں سر میں تیل لگا دوں گی، نیند آ جائے گی، مگر مجھے سونا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اوتار سنگھ کو خیال آیا کہ کتاب اوپر لانا ضروری ہے، مجھے پڑھائی کرنی ہے، چلو کتابیں تو لے آؤں۔ وہ نیچے آیا اور اپنی کتابیں اٹھائیں، پھر ان لوگوں کو سو جانے کی تاکید کر کے وہ اوپر چلا گیا۔ رنجنا نے رگھو کو مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے چھوٹے ٹھاکر کو؟ وہ پریشان ہیں، رگھو نے کہا۔ یہ کیسی پریشانی ہے کہ رات بھر چھت پر ٹہلتے رہیں؟ فسادات کا خطرہ ہے نا، وہ نیچے والوں کی حفاظت کے خیال سے جاگتے ہیں۔ ہائے رام! رنجنا کا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا۔ تو کیا گھر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ابھی تو منصوبے بن رہے ہیں، پرنتو یہ ہو کر رہے گا۔ رنجنا پریشان ہو گئی۔ تو چھوٹے ٹھاکر کیا کر سکتے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں اوشیہ کریں گے۔ راجپوت ہیں وہ، جان پر کھیل جائیں گے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو چنتا نہ کر، جا کے سو جا۔ اور تم؟ میں تو جاگوں گا، مالک جاگے اور میں سوؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی کیسے سو سکتی ہوں؟ وہ دونوں بھی جاگتے رہے۔ اوتار سنگھ نیچے آ کر سونے کے لیے لیٹا تو وہ دونوں بھی سوئے۔ 1 ہفتہ گزرا تو معمول اوتار سنگھ کی صحت پر اثر انداز ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے، آنکھیں ہر وقت متورم رہنے لگیں، رنگت بھی سنولانے لگی۔ اسے یہ احساس بھی ستا رہا تھا کہ اس کی ذہنی صلاحیتیں ماند پڑنے لگی ہیں۔ ایسے میں ایک دن سرفراز بیگم نے اسے دیکھا تو دھک سے رہ گئیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹے؟ جی ماں جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر تمہاری حالت تو کچھ اور بتا رہی ہے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے، جھلسی ہوئی رنگت۔ کچھ نہیں ماں جی، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے نا، آج کل پڑھائی کا زور ہے، مگر اتنا نہ کرو کہ صحت متاثر ہونے لگے۔ رنجنا پہلے سے اس کی یہ حالت دیکھ کر کڑ رہی تھی، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سرفراز بیگم کی بات سننے کے بعد اس سے رہا نہیں گیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اوتار سنگھ سے کہا، ایک بنتی کروں مالک؟ ہاں رنجنا، کہو۔ جب تک پڑھائی کا زور ہے آپ دن میں 2 گھنٹے سو لیا کریں۔ اوتار سنگھ کے دل کو یہ بات لگی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے دن میں نیند نہیں آتی تھی، مگر اس نے سوچا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ اگلے دن کالج سے واپس آ کر اس نے کھانا کھایا
नींद पूरी ना होने के नतीजे में उसकी भूख भी कम हो गई थी। खाना खाकर वो लेटा तो उसे लेटते ही नींद आ गई और वो 2 घंटे का इरादा करके लेटा था। ठीक 2 घंटे बाद आप ही उसकी आंख खुल गई। यूं ये दोपहर की नींद भी उसके मामूलात में शामिल हो गई। एक रात वो कोठे पर टहलते टहलते थक कर कुर्सी पर बैठा ही था कि नीचे से दरवाजे की चरचराहट सुनाई दी। वो लपक कर उठा, अपनी लाठी उठाई और तेजी से लपका। उसने झांक कर देखा, सदर दरवाजा खुला हुआ था लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। कौन है? उसने ललकार कर कहा। जवाब नहीं मिला तो वो फिर चिल्लाया। रात के सन्नाटे में अपनी आवाज उसे बहुत बुलंद लगी। वो नीचे उतरने का इरादा ही कर रहा था कि जवाब मिल गया। मैं हूं बहादुर अली छोटे ठाकुर। इसके साथ ही बहादुर अली की सूरत नजर आई। इतनी रात को ऐसे दरवाजा ना खोला करें आप, अवतार सिंह ने सख्त लहजे में कहा। बहादुर अली ने उसके लहजे पर चौंक कर ऊपर देखा तो उसके हाथ में लाठी थी। इत्तिफाक से खोलना पड़ गया, वरना मैं खुद बड़ी एहतियात करता हूं, उन्होंने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। लेकिन तुम ऊपर क्या कर रहे हो छोटे ठाकुर? मैं पढ़ रहा हूं, अवतार सिंह ने कहा और पीछे हट आया। नीचे बहादुर अली ने दरवाजा बंद किया। उसे बड़ी तकबीयत का एहसास हो रहा था। उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो अकेला नहीं। उनका हिंदू किराएदार भी उनके तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करता है, रातों को जागता है। उसका बोझलपन काफ़ी हद तक कम हो गया। 2 बजे के बाद अवतार सिंह नीचे चला आया। सुबह उसे मास्टर जी से मिलने के लिए जाना था। ये मास्टर जी वाला मामूल अब उसके लिए कशमकश का बाइस हो गया था। मसला ये था कि मास्टर जी भी उसकी जिम्मेदारी थे और दूसरी तरफ इस घर का तहफ़्फ़ुज़ भी उसकी जिम्मेदारी थी। ये मुमकिन नहीं था कि वो मास्टर जी के पास ना जाए, और वो वहाँ जाने के लिए निकलता तो उसे ये फिक्र रहती कि घर को बेआसरा छोड़कर जा रहा है। वहाँ वो एक रात होटल में गुजारता, मगर उसका दिल घर में अटका रहता। उससे सोया ही ना जाता। हर पल वो वसवसों में घिरा रहता, कहीं कुछ हो ना जाए। वैसे अपनी वहाँ की जिम्मेदारी वो रघु पर छोड़कर आता था। अपनी दानिस्त में उसने बड़ी राजदारी से रघु को सब कुछ समझा दिया था और उसे कह दिया था कि इस मामले में अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी है। मुश्किल ये थी कि वो इस तरह मुतमईन होने वाला नहीं था, लिहाजा हफ्ते में एक बार ये अजियत उसके लिए लाजमी हो गई थी। स्कूलों के इम्तिहानात हो चुके थे। वो मास्टर जी के घर गया था इस उम्मीद पर कि शायद इस बार उनका कोई बेटा उसके साथ चला जाए, लेकिन हरि प्रसाद ने इस बार भी मसरूफियत का उज़्र पेश कर दिया। दूसरे दोनों तो पहले ही इस उज़्र के तहत इनकार कर चुके थे। इस बार अवतार सिंह उनकी बेहिसी पर बहुत झुंझुलाया था। उसने अहद कर लिया कि अब इन लोगों से कभी ना उम्मीद रखेगा, ना चलने को कहेगा। सरफराज बेगम छोटे ठाकुर की तरफ से फिक्रमंद थीं। उसकी सेहत में उन्हें बहुत बड़ा फर्क नजर आया था। उन्होंने उसे टोका भी था और उसने वजह भी बताई थी कि वो रात को बहुत देर तक जागकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुई थीं। उनके ख्याल में ये इम्तिहानों का अरसा तो था नहीं कि वो पढ़ाई में इतनी मेहनत करता। बहरहाल इस मामले में वो मजीद जराह तो नहीं कर सकती थीं। अगली बार वो गईं तो वो सो रहा था। ये गैर मामूली बात थी, क्योंकि दिन में उन्होंने उसे कभी सोते नहीं देखा था। उन्हें डर लगा कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। क्या हुआ रंजना, खैरियत तो है? उन्होंने घबरा कर पूछा। जी बड़ी बेगम। रंजना उनका मतलब नहीं समझी। खैरियत है। ये छोटा ठाकुर क्यों सो रहा है इस वक्त? पहले तो कभी दिन में सोते नहीं देखा। वो रात को बहुत देर तक जागते हैं ना बड़ी बेगम। मैंने कहा दिन में घंटे 2 घंटे सो लिया करें। इतनी रात तक क्यों जागने लगा है ये? रंजना एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर उसने जल्दी से कहा, पढ़ाई करते हैं ना बड़ी बेगम। सरफराज बेगम ने उसकी वो हिचकिचाहट देख ली थी। मामला उनके नज़दीक और पुरअसरार हो गया था। अजीब मुअम्मा था। बहरहाल उन्होंने इस खलिश को जहन से झटका और गौर से सोते हुए छोटे ठाकुर को देखा। उसकी आंखों के नीचे जो हल्के थे वो उस वक्त इतने गहरे नहीं लग रहे थे। उन्हें इत्मीनान हुआ कि नींद से बहरहाल फर्क पड़ा है, यानी सेहत में कोई बड़ी खराबी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो उठा तो उसे देखकर वो उसकी सेहत की तरफ से और मुतमईन हो गई। उसकी रंगत भी बहाल हो रही थी। थोड़ी देर बैठकर वो नीचे चली आईं। जो मुअम्मा उनकी समझ में नहीं आ रहा था वो गुज़िश्ता रात खुद ब खुद हल हो गया। ईशा के आधे पौने घंटे बाद सो जाना उनका मामूल था, मगर रात अचानक गला खुश्क होने के एहसास के साथ उनकी आंख खुल गई। वो उठी तो घबराई हुई थीं। जागने के ज़रा देर बाद उन्हें एहसास हुआ
کہ وہ گھبراہٹ پیاس کی تھی۔ وہ اٹھی اور انہوں نے پانی پیا۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ انہیں خیال آیا کہ اب جاگی ہیں تو وضو ہی تازہ کر لیں۔ اس ارادے سے وہ غسل خانے جانے کے لیے دالان میں نکلیں۔ اوپر کوٹھے پر روشنی دیکھ کر وہ چونکی، مگر وہ چونکنا بس ایک لمحے کا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے انہیں خیال آ گیا کہ آج کل اوتار سنگھ رات کو دیر تک پڑھائی کر رہا ہے۔ انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جالیوں کے درزوں سے اوپر کا منظر بالکل صاف تو نہیں، البتہ ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہا تھا۔ چھوٹا ٹھاکر کرسی پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے بہت غور سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس کے ہاتھ میں کتاب نظر نہیں آئی۔ وہ وضو کرنے کے لیے غسل خانے میں گئیں۔ واپس آئیں تو ان کی نیند اچٹ گئی تھی۔ وہ دالان میں بچھے تخت پر دراز ہو گئیں۔ اوپر چھوٹا ٹھاکر بدستور کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب اب بھی نہیں تھی۔ ذرا دیر بعد چھوٹا ٹھاکر اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں کتاب اب بھی نہیں تھی۔ وہ کوٹھے پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ ہر چند منٹ بعد وہ ٹہلتے ٹہلتے بیرونی دیوار کے پاس رکتا اور باہر گلی میں جھانکنے لگتا۔ چند لمحے وہاں رکنے کے بعد وہ پھر چہل قدمی شروع کر دیتا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا اور وہ ٹہلتا رہا۔ سرفراز بیگم کو ایسا لگا کہ وہ خود ٹہلتے ٹہلتے تھک گئی ہیں۔ ان کی ٹانگیں دکھنے لگی ہیں۔ یا اللہ، یہ لڑکا پڑھتا ہے یا رات بھر ٹہلتا رہتا ہے؟ ابھی تک تو اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھی نہیں۔ وہ بڑبڑائیں، اور کتنا ٹہلتا ہے یہ؟ ٹانگیں نہیں دکھ جاتی ہوں گی؟ صحت تو خراب ہونی ہی ہے۔ اوپر کوٹھے پر چھوٹا ٹھاکر ان کی موجودگی سے بے خبر ٹہلے جا رہا تھا۔ اب اس کی رفتار کچھ کم ہو گئی تھی، شاید تھکن کی وجہ سے۔ یا اللہ، یہ لڑکا کس لیے جاگے جا رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ وہ پھر بڑبڑائیں۔ اس بار ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ وہ جو بیرونی دیوار کے پاس کچھ دیر رکتا تھا اور پھر باہر گلی میں جھانکنے لگتا تھا، اس کا یہ انداز انہیں کچھ مشتبہ سا لگنے لگا۔ کہیں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں، انہوں نے سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے انہیں اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کو بہت مضبوط کردار کا لڑکا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے اس کے بارے میں ایسی بات سوچی ہی کیوں؟ وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد چھوٹا ٹھاکر دوبارہ کرسی پر جا بیٹھا۔ شاید ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی۔ چھوٹا ٹھاکر کرسی سے یوں جھٹکے سے اٹھا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ اٹھا تو سرفراز بیگم کو اس کے ہاتھ میں لاٹھی نظر آئی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے بیرونی دیوار کی طرف لپکا۔ اس نے گلی میں جھانکا اور للکار کے کہا، کون ہے؟ سرفراز بیگم اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ چھوٹے ٹھاکر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہو۔ وہ چھوٹے ٹھاکر کو صاف دیکھ رہی تھیں۔ ایک لمحہ گلی میں جھانکنے کے بعد چھوٹا ٹھاکر پلٹ ہی رہا تھا کہ دوبارہ گلی کی طرف مڑا اور جھانکنے لگا۔ سرفراز بیگم کو کوئی آواز تو سنائی نہیں دی تھی، لیکن چھوٹے ٹھاکر کا رد عمل بتاتا تھا کہ اسے نیچے سے جواب ملا ہے۔ ایک لمحے بعد اوتار سنگھ نے سخت لہجے میں کہا، اتنی رات کو ایسے دروازہ نہ کھولا کریں آپ۔ سرفراز بیگم کو لگا کہ وہ ان کے دروازے کی بات کر رہا ہے، اور اس کے لہجے میں سختی کے ساتھ احترام بھی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی اجنبی سے نہیں بلکہ کسی شناسا سے بات کر رہا ہے۔ ایک لمحے کو خاموشی رہی۔ سرفراز بیگم کو اب بھی دوسری کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی، لیکن چھوٹے ٹھاکر کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کی بات سن رہا ہو۔ پھر چھوٹے ٹھاکر نے کہا، میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ آیا۔ اس نے لاٹھی دیوار سے ٹکا کر کھڑی کی اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سرفراز بیگم کو یقین ہو گیا کہ چھوٹے ٹھاکر کی بہادر علی سے بات ہوئی ہے۔ اب انہیں اس کی تصدیق کرنی تھی۔ عام حالات میں وہ اتنی رات کو کبھی ڈیوڑھی کی طرف نہ جاتی، مگر یہ ان کے گھر اور بچیوں کے تحفظ کا معاملہ تھا۔ بہادر علی ڈیوڑھی میں سوتا تھا، دروازہ بند رکھتا تھا۔ سرفراز بیگم نے دروازے پر رک کر اسے پکارا، بہادر علی، تم جاگ رہے ہو؟ بہادر علی کے لیے وہ غیر معمولی بات تھی۔ اتنی رات کو بڑی بیگم پکار رہی تھیں۔ جی بڑی بیگم، میں جاگ رہا ہوں، خیریت تو ہے نا؟ اس نے دروازہ کھولے بغیر دروازے کے قریب آ کر کہا۔ چھوٹا ٹھاکر تم سے بات کر رہا تھا؟ سرفراز بیگم نے کہا۔ جی بڑی بیگم۔ بہادر علی کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ میں نے مجبوری میں بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا تھا، پھر بھی اسے پتہ چل گیا۔ تم حالات سے بے خبر تو نہیں ہو بہادر علی؟ سرفراز بیگم کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ ساری زندگی اس گھر کا نمک کھایا ہے بڑی بیگم، آپ جانتی ہیں کہ غیر ذمہ دار نہیں ہوں،
میرے جیتے جی اس گھر کی دہلیز کوئی نہیں پھلانگ سکے گا. ہر صورتحال کے لیے تیار رہتا ہوں. لیکن بڑی بیگم، آج مجھے طاقت کا احساس ہو رہا ہے. میں اکیلا نہیں. اس گھر کی حفاظت کی فکر کرنے والے اور لوگ بھی ہیں، اور وہ چکنا بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے بہادر علی، تم آرام کرو. سرفراز بیگم دوبارہ تخت پر آ بیٹھیں. چھوٹا ٹھاکر اب بھی کرسی پر بیٹھا تھا اور اب بھی اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی. اس وقت ان کی کیفیت بہت عجیب تھی. دل کو کچھ ہو گیا تھا. وہ چھوٹے ٹھاکر کو بہت اچھا سمجھتی تھیں، لیکن ہر بار ہر نئے موڑ پر انہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ ان کے تصور سے بڑھ کر اچھا ہے. وہ کتنا سچا ہے. جو کہتا ہے دل سے کہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اس کا ثبوت اس وقت ان کے سامنے تھا. انہیں یاد آیا، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ بڑی محبت سے تھام کر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تھا. ان سے معافی مانگی تھی اپنی بے خبری اور غیر ذمہ داری پر، اور اس نے ان سے کہا تھا کہ اب وہ پریشان نہ ہوں. اس کے ہوتے ہوئے کوئی ان کے گھر کی دہلیز نہیں پھلانگ سکتا. انہوں نے اس کی بات سنی تھی اور مطمئن نہیں ہوئی تھیں. انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کسی پختہ ارادے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے. یہ تو انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ اس بات کے بعد وہ ہر رات پہرا دے کر وہ ذمہ داری نبھائے گا، اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ ہلکے پڑ جائیں گے. اس کی رنگت پھیکی پڑ جائے گی. اس کی صحت خراب ہو جائے گی. اس کی یہ حالت تو انہوں نے خود دیکھی تھی. اور پھر جب وہ رات میں تھوڑی دیر پہلے جب وہ بار بار دیوار کے پاس رک کر گلی میں جھانک رہا تھا تو انہیں مشتبہ لگا تھا. انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں. یہ خیال آیا تو وہ شرمندگی سے نڈھال ہو گئیں. ارے، انہوں نے ایسے بے غرض اور جانثار لڑکے پر اس طرح کا شک کیا جو اپنی نیند صرف اس لیے قربان کر رہا ہے کہ وہ سکون سے سو سکیں. اس لمحے ان کے دل سے ہر خوف، ہر پریشانی مٹ گئی. موت جس وقت آنی ہے سو آئے گی. جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا. مشیت کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اللہ کو جو منظور ہو وہ ہو کر رہتا ہے. بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے کوئی ہے جو ان کے گھر کے اور ان کی بچیوں کے تحفظ کے لیے جاگتا ہے. تو وہ ڈر کس بات سے رہی ہیں اور کیوں ڈر رہی ہیں؟ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا. چھوٹا ٹھاکر اب بھی وہیں بیٹھا تھا. وہ اٹھیں اور اپنے کمرے میں چلی گئیں. اب وہ پوری طرح بے فکر تھیں. کالج کی فضا بے حد خراب ہو گئی تھی. جس روز محمود کی موت کی خبر آئی پورا کالج جیسے سہم گیا. محمود بہت زندہ دل اور خوش مزاج لڑکا تھا. اس کے مزاج میں درد مندی بھی بہت تھی. وہ اپنے نظریات میں بے حد اٹل اور ان کے اظہار میں بے حد پرجوش بھی تھا. لیکن اس کے باوجود وہ کالج کے ہر دل عزیز طلبہ میں سے تھا. جن لوگوں کو اس سے نظریاتی اختلاف تھا وہ بھی اس کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ نظریاتی اختلاف کو وہ ذاتی نہیں بننے دیتا تھا. جس سے اختلافات تھے وہ ان کے بھی کھلے دل سے کام آتا تھا. محمود کی موت کا علم انہیں اخبار سے ہوا تھا. رات کو 10 بجے کے قریب وہ چاندنی چوک کے علاقے سے گزر رہا تھا. اس کے ساتھ مسلم لیگ کے 3 کارکن بھی تھے. ایک سنسان سڑک پر متعصب ہندوؤں کا ایک گروہ ان پر حملہ آور ہوا. حملہ آور چاقوؤں، برچھیوں اور بلموں سے مسلح تھے. چاروں افراد کو ختم کرنے کے بعد وہ فرار ہو گئے. یہ تمام خبریں مصدقہ نہیں تھیں. یہ محض اندازے اور قیاس آرائیاں تھیں، کیونکہ اس واقعے کا کوئی عینی گواہ نہیں تھا، اور اگر تھا تو سامنے بہرحال نہیں آیا تھا. تمام اخبارات نے ظاہری شواہد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی پالیسی کے مطابق خبر بتائی تھی. بہرحال اس روز کالج میں پڑھائی بالکل نہیں ہوئی. پورا کالج تو محمود کے گھر پہنچا ہوا تھا. جنازے میں اتنے افراد تھے کہ شاید ہی کسی کو دوسری بار کندھا دینے کا موقع ملا ہو. محمود کے والد کے حوصلے اور استقامت نے سب کو متاثر کیا. غم اور صدمے کے باوجود انہوں نے خود کو سنبھالا ہوا تھا. وہ بار بار یہی کہتے کہ یہ تو ایک بیٹا تھا. پاکستان پر تو وہ ایسے 100 بیٹے بھی قربان کر سکتے ہیں. کالج کی لڑکیوں نے بتایا کہ گھر میں محمود کی ماں اور بہنوں کا بھی یہی رویہ تھا. ان لوگوں کو پہلی بار پتا چلا کہ محمود اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا. اگلے روز کالج کے آڈیٹوریم میں تعزیتی جلسہ ہوا. اس جلسے نے کالج کی فضا کو نہایت مقدر اور کشیدہ کر دیا. وہ تعزیتی جلسہ کالج کے ایک ہونہار اور ہر دل عزیز طالب علم کی یاد میں ہوا تھا. مسلمانوں کی تو بات ہی اور تھی. محمود کے قتل کی مذمت تو
कॉलेज के तलबा की भारी अक्सरियत ने की थी। उनमें हिंदू भी थे, सिख भी और अंग्रेज भी। इस कत्ल की मजम्मत में तलबा यूनियन भी पेश थी। यूनियन के सदर ने अपनी तकरीर में कहा कि महमूद सियासत के तशद्दुद भरे माहौल में शाइस्तगी, नरमी और रवादारी का अलमबरदार था। उसकी ज़िंदगी भी इस बात का सबूत थी और मौत ने भी ये बात साबित कर दी है। ये वो मौका था कि राम गोपाल और उसके चंद साथियों ने माहौल ख़राब कर दिया। हालांकि तकरीर के दौरान मुदाखलत का कोई जवाज़ नहीं था, मगर एक एक मुतासिब हिंदू लड़के ने निहायत बदतमीज़ी के साथ यूनियन के सदर को चैलेंज किया। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? अगर महमूद और उसके साथी भी मुसल्लह होते तो 2-1 लाशें हमला आवरों की भी मिलती। यूनियन के सदर ने कहा, मेरे ख्याल में तो यह हमला आवरों की जांबाजी का सबूत है। जांबाजी? 4 निहत्थे अफराद पर 10-12 मुसल्लह अफराद के हमला करने को जांबाजी कैसे कहा जा सकता है? ये तो बहादुरी के उसूलों के खिलाफ है। ये तुमसे किसने कह दिया कि हमला करने वाले 10-12 थे? मोतरिज ने तमस्खराना लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो। ऐन मुमकिन है कि उनकी तादाद 50 हो या इससे भी ज्यादा। यूनियन के सदर ने भी तमस्खराना अंदाज इख्तियार कर लिया। ये सब अखबार वालों के बनाए हुए अफसाने हैं। महमूद और उसके साथी इन हालात में इतनी रात को निकले थे तो वो मुसल्लह भी रहे होंगे और उनकी आत्माएं परलोक सिधारते वक्त उनके हथियार भी साथ ले गई होंगी। यूनियन के सदर ने तंजिया लहजे में कहा, और अब तुम ये भी कहोगे कि असल में हमला आवर महमूद और उसके साथी थे और दूसरे फरीक की लाशें अखबार वालों ने गायब कर दी होंगी। पुलिस भी मुसलों से मिली हुई है, किसी ने पुकार कर कहा, और गोरे भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद वो हुल्लड़बाजी हुई कि ताज़ियती जलसा खत्म हो गया। 1 घंटे बाद अवतार सिंह रिचर्ड पार्सन के साथ कैंटीन में बैठा था कि राम गोपाल भी आ गया। वो बेतकल्लुफी से उनके साथ बैठ गया। और सुनाओ दोस्तों, क्या हाल है? ये हंगामा आराई गैर ज़रूरी थी, अवतार सिंह ने उससे कहा। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, ये जज्बाती लोग गड़बड़ कर देते हैं। इनकी वजह से मेरा मंसूबा धरा रह गया। और तुम्हारा मंसूबा क्या था? रिचर्ड ने चुपते हुए लहजे में पूछा। मुझे तकरीर करनी थी और मैं उसमें लोगों को बताता कि भारत एक है और एक रहेगा। हम बंटवारा नहीं होने देंगे। हालांकि हिंदुओं की इस पॉलिसी की वजह से बंटवारा लाजमी हो गया है, रिचर्ड ने कहा। मुसलमानों को मोहब्बत से समझाया, कायल किया जाता, उन्हें अच्छे मुस्तकबिल और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया जाता तो शायद बंटवारा रुक जाता। नहीं रुकता रिचर्ड, तुम हमारी कौम के मिजाज से नावाकिफ हो। मुसलमान जज्बाती तौर पर फैसला कर चुके हैं, वो पाकिस्तान बना कर रहेंगे। तो फिर इतने खून खराबे की क्या ज़रूरत है? जब ये होना है तो इसे तस्लीम कर लो, अवतार सिंह बोला। पाकिस्तान बनेगा लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और पाकिस्तान बनने तक हम मुसलमानों के खून से होली खेलते रहेंगे। इससे उनकी ताकत भी कम होगी और हौसला भी पस्त होगा। अब तमाम मुसलमान तो यहाँ से नहीं जा सकते ना। हम यहाँ से भागने वाले मुसलमानों को भी काटते रहेंगे और यहाँ रह जाने वालों को भी मारते रहेंगे, यहाँ तक कि बचे खुचे मुस्लिमों की समझ में आ जाएगा कि उनकी बका सिर्फ भारत में है। हमारा ख्वाब अखंड भारत है। मैं आज यही बताना चाहता था कि मुस्लिम पाकिस्तान का ख्याल दिल से निकाल दें, वरना उन्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मैं उन्हें बताना चाहता था कि असल पाकिस्तान वो है जहां महमूद और उसके साथी गए हैं। परलोक में वो नहीं मानेंगे, तो जैसे हमने महमूद और उनके साथियों को पाकिस्तान भेजा है, वैसे ही 2-2, 4-4 करके हम इन सबको पाकिस्तान भेजते रहेंगे। अवतार सिंह बहुत मुतहम्मिल मिजाज था, लेकिन उसका तहम्मुल जवाब देने लगा। वो उठ खड़ा हुआ। रिचर्ड, तुम अगर बैठना चाहो तो बैठो, लेकिन मैं ये बदबूदार गुफ्तगू मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जवाब में रिचर्ड भी उठ खड़ा हुआ। मैं भी चल रहा हूँ। वो दोनों जा रहे थे कि अकब से राम गोपाल चिल्लाया, तुम काली भेड़ हो अवतार सिंह, और मैं जानता हूँ कि हमारे दरमियान काली भेड़ें मौजूद हैं। अवतार सिंह पलटा और उसकी तरफ वापस आया। उसके बहुत करीब आकर वो रुका। काली भेड़ मैं नहीं हूँ, तुम हो राम गोपाल, क्योंकि काली भेड़ें अक्सरियत में कभी नहीं होती। तुम जैसे लोग अपने अमल से अमन पसंद अक्सरियत को रुस्वा कर रहे हैं, मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। अमन पसंदी? हाँ, राम गोपाल ने हकारत से कहा। ये बुज़दिली को छुपाने वाला लफ्ज़ है।
بزدلی اور بہادری تم کیا جانو، اوتار سنگھ نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ رام گوپال کے گلے کی طرف لپکا۔ رام گوپال کو شاید پہلے سے اندازہ تھا، وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ کیا طریقہ ہے اوتار سنگھ؟ تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں رام گوپال، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم نہیں سمجھو گے۔ یہ امن پسندی ہے، میں یہیں اسی وقت صرف اپنے ہاتھوں سے تمہیں ختم کر سکتا ہوں۔ یہ بہادری بھی ہے اور امن پسندی بھی۔ بہادری ایسے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور امن پسندی ایسے کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اور تم جس طرح گھبرا کر پیچھے ہٹے ہو، یہ بزدلی ہے۔ اس وقت تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، لیکن ابھی تمہارے ساتھ چند کالی بھیڑیں اور ہوتی اور تمہارے پاس ہتھیار بھی ہوتے تو تم مجھے کاٹ کر پھینک دیتے۔ یہ بزدلی ہے رام گوپال، اور مجھے فخر ہے کہ محمود جیسا بہادر آدمی میرا دوست تھا۔ آئندہ میرے سامنے اس انداز میں کبھی نہ بولنا رام گوپال۔ میں تم جیسے 30-40 مسلح افراد سے اکیلا ہی نمٹ سکتا ہوں۔ یاد رکھنا رام گوپال، میں راجپوت ہوں اور بزدلوں سے دوستی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اوتار سنگھ پلٹا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا کینٹین سے نکل گیا۔ رچرڈ پارسن اس کے پیچھے تھا۔ رام گوپال بت بنا کھڑا تھا، وہ شوق میں تھا۔ نرم خو، نرم گفتار اوتار سنگھ کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اوتار سنگھ کا لہجہ تو اب بھی سخت نہیں تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ نرم تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا تھا اس نے رام گوپال کو دہلا دیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ رام گوپال کو اس کے کہے ہوئے ہر لفظ پر یقین تھا۔ اس نے جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھا سکتا تھا۔ رام گوپال صرف متعصب ہی نہیں، بے حد کینہ پرور بھی تھا۔ ٹھیک ہے اوتار سنگھ، میں تمہاری ہر بات یاد رکھوں گا۔ میں وہ موقع نہیں دوں گا تمہیں کہ تم اپنی بات سچ ثابت کر سکو۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم تڑپتے رہو گے اور کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ 3 دن بعد کالج میں امتحان کی تیاری کے سلسلے میں دی جانے والی چھٹیوں کا اعلان ہو گیا۔ نام تو امتحان کی تیاری کا تھا، لیکن در حقیقت کالج کے سخت کشیدہ ماحول کی وجہ سے چھٹیاں 1 ہفتہ پہلے ہی شروع کر دی گئی تھیں۔ اوتار سنگھ کے لیے وہ اچھی خبر تھی۔ کالج میں ویسے بھی پڑھائی بالکل نہیں ہو رہی تھی، وہاں وقت ہی ضائع ہوتا تھا۔ رات کو کوٹھے پر پہرا دینے کے دوران وہ بالکل نہیں پڑھتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ کتاب میں ایسا محو ہو جائے گا کہ اسے گرد و پیش کی خبر نہیں رہے گی۔ دن میں 2 گھنٹے سونے کے معمول کی وجہ سے پڑھائی کا وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ اب کالج کی چھٹیاں ہوئیں تو اسے پڑھائی کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ کالج جانے کے حساب سے ہی اٹھتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ کالج جانے کے بجائے وہ گھر پر ہی پڑھائی کر رہا تھا۔ جو وقت اس کا کالج سے واپسی کا تھا اس وقت تک وہ پڑھائی کرتا تھا، پھر وہ کھانا کھاتا اور 2 گھنٹے کے لیے سو جاتا۔ اٹھنے کے بعد پھر پڑھائی شروع، یہاں تک کہ رات کے پہرے کا وقت آ جاتا۔ شہر کی فضا میں کشیدگی اور بڑھ گئی تھی۔ مسلمانوں کے چھرا گھونپنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ گلی سے گزرنے والے جلوسوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ان میں پاکستان مخالف ہندوؤں کے جلوس بھی ہوتے تھے، جن میں سکھ بھی خاصی تعداد میں شامل ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے جلوس البتہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہوتے تھے، لیکن ان جلوسوں میں بڑی تعداد بچوں کی ہوتی تھی۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت میں دونوں متحارب جلوس گلی میں داخل ہوئے، ایک طرف سے اور دوسرا دوسری طرف سے۔ اسی کے نتیجے میں تصادم ہوا، ڈنڈے چلے، کچھ افراد زخمی ہوئے، مگر ہلاکت کی نوبت نہیں آئی۔ اوتار سنگھ اور رگھو ہر بار نیچے گئے اور بیچ بچاؤ کرایا، ورنہ بات بہت آگے بڑھ جاتی۔ ایسے موقعوں پر اوتار سنگھ کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی لٹھیاں اٹھائے اور زیادتی کرنے والے ہندوؤں پر پل پڑے، لیکن مصلحت اور حکمت نے اسے روک دیا۔ اگر وہ کھلے عام مسلمانوں کی حمایت کرتا تو وہ اس کی ماں جی کے گھرانے کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ ان کے تحفظ کے لیے اس کا خود کو غیر جانبدار ظاہر کرنا ضروری تھا۔ امتحان شروع ہوئے اور ختم بھی ہو گئے۔ اوتار سنگھ کے سر سے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس بار امتحانوں سے بہت بے معنی اور بوجھ لگ رہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ان امتحانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دے یا نہ دے، کامیاب ہو یا ناکام، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ امتحان کے بعد جو آزادی کا احساس ہوتا تھا وہ پہلے سے بھی بڑھ کر تھا۔ امتحان کے دوران بھی اس کا معمول نہیں بدلا تھا۔ ہفتے میں ایک بار وہ ماسٹر جی کے پاس جاتا اور ان کے ساتھ دن گزارتا۔ ان کی ظاہری حالت تو اب بھی پہلے جیسی ہی تھی،
لیکن ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اب ماسٹر جی پر کثرت سے کھانسی کے دورے پڑنے لگے ہیں، ان کا دورانیہ بھی زیادہ ہو گیا ہے اور شدت بھی بڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ منہ سے خون آنا بھی بڑھ گیا ہے۔ مجموعی طور پر صورتحال اچھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر عام طور پر مکمل طور پر مایوس تو نہیں ہوئے، لیکن ڈاکٹر نے کھل کر کہا کہ صورتحال امید افزا ہرگز نہیں ہے، علاج کے باوجود مرض بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک بار تو اوتار سنگھ کی موجودگی میں ماسٹر جی پر دورہ پڑا۔ اوتار سنگھ سے ان کی تکلیف، ان کی وہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس دوران ماسٹر جی کی سانس اکھڑ رہی تھی، کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ سانس ٹوٹ ہی جائے گی۔ وہ دوہرے ہو جاتے تھے۔ جسمانی طور پر وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ تکلیف ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کا پورا جسم تشنجی کیفیت میں تھا۔ آخر میں ان کے منہ سے جیتا جاگتا خون باہر آیا تھا۔ دورہ تقریباً 25 منٹ جاری رہا۔ اس کے نتیجے میں ماسٹر جی بے جان ہو کر رہ گئے۔ جس وقت انہیں اس سے نجات ملی تو ان میں آنکھیں کھلی رکھنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد 3 گھنٹے تو ان پر غشی طاری رہی۔ پھر جب وہ اس غشی سے نکلے تو انہیں تھوڑا سا دلیا دیا گیا، تب کہیں وہ بات کرنے کے قابل ہوئے، مگر ان کی آواز تک سے کمزوری آیا تھی۔ تم نے دیکھا بیٹے، انہوں نے اوتار سنگھ سے کہا، یہ حال ہوتا ہے میرا۔ جب بھی دورہ پڑتا ہے تو میں بھگوان سے موت کی پرارتھنا کرنے لگتا ہوں۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، حوصلہ رکھیں ماسٹر جی، صرف تمہاری خاطر میں لڑ رہا ہوں، ورنہ تکلیف سے جی چاہتا ہے کہ حوصلہ چھوڑ دوں۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ موت میں بڑی راحت ہے۔ ماسٹر جی کی اذیت اور بے بسی نے اوتار سنگھ کو دہلا دیا تھا۔ وہ بھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ جب زندگی پوری ہو جائے تو موت راحت ہے، موت نجات ہے، لیکن وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بے بسی یہ تھی کہ وہ سوچ خودکار تھی، اس پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ ماسٹر جی نے اسے چونکا دیا۔ اوتار سنگھ، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ انہوں نے نحیف آواز میں پوچھا۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس کا ذہن ویسے ہی الجھا ہوا تھا۔ کون سا وعدہ ماسٹر جی؟ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میری چتا کو آگ تم ہی دو گے۔ اس یاد دہانی کے جواب میں کچھ کہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اسباق میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ماسٹر جی کی حالت نے اسے دکھی کر دیا۔ وہ کچھ عرصہ اس نے بڑی ذہنی اذیت میں گزارا۔ وہ دہلی میں ہوتا تو اس کا دل ماسٹر جی میں اٹکا رہتا، اور وہ ماسٹر جی کے پاس ہوتا تو گھر کی فکر لگی رہتی۔ یہی نہیں، اس کے ضمیر پر ایک اور بوجھ آ گیا تھا۔ اب جب کہ وہ کالج نہیں جا رہا تھا تو اسے ماسٹر جی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے تھا، بلکہ اصولاً تو اسے کچھ دن ماسٹر جی کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے، لیکن یہاں تو ایک دن بھی اس کے لیے بھاری ہو جاتا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی بے بسی اور تقسیم پر کوڑھنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا پہرا دینے کا معمول اب بھی جاری تھا، بلکہ اب تو وہ رات بھر کوٹھے پر رہتا تھا، صبح ہوتی تو نیچے آتا۔ اب صبح ناشتے کے بعد وہ دوپہر تک سو لیتا تھا۔ چھمن بھوا کو اچانک چھوٹا ٹھاکر بہت برا لگنے لگا تھا۔ بہادر علی سے اس رات کی گفتگو کے بعد وہ مسلسل تشویش زدہ اور پریشان رہنے لگی تھی۔ گلی میں پتنگ لوٹنے والے بچوں کا شور بھی ہوتا تو وہ دہل جاتی اور دروازے پر جا کر باہر کی سن گن لیتی کہ کہیں حملہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ پاکستان کے حق میں نعرے لگاتا کوئی جلوس گلی میں داخل ہوتا تو بھی ان کی حالت غیر ہو جاتی، اور اکھنڈ بھارت والوں کا جلوس آتا تو وہ گویا سولی پر ہی لٹک جاتی۔ ایک دن تو ان کا بہت برا حال ہوا۔ دروازے سے ٹکے ٹکے انہیں یوں لگا کہ اب وہ گری، اور جب گری ہوا یہ کہ ایک طرف سے مسلمانوں کا جلوس گلی میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے ہندوؤں کا جلوس آ گیا۔ دونوں طرف کے نعرے گھل مل گئے، آوازوں کا ہجوم اور لہجوں کی تندہی بڑھتی گئی۔ اس سے چیخ پکار اور آہوزاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ دونوں جلوسوں میں ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ اب چھمن بوا میں دروازہ کھولنے کی ہمت تو نہیں تھی، بلکہ وہ تو وہاں سے بھاگ کر ہٹ جانا چاہتی تھیں، لیکن ان کے پاؤں تو جیسے من بھر کے ہو گئے تھے۔ اچانک اوپر والے زینوں کی طرف سے لپکتے ہوئے قدموں کی چاپ ابھری، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ قدموں کی چاپ بتاتی تھی کہ اترنے والے 2 افراد ہیں، اور وہ چھوٹا ٹھاکر اور رگھو ہی ہو سکتے تھے۔ پھر گلی میں چھوٹے ٹھاکر کی آواز ابھری، ارے ہٹو، چھوڑو، یہ کیا وحشت ہے۔ چھمن بوا کو اندازہ ہو گیا کہ چھوٹا ٹھاکر بیچ بچاؤ کرا رہا ہے، لیکن دونوں طرف کی تند و تیز گفتگو اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ آوازوں میں وحشت تھی اور لہجوں میں تیزی اور نفرت۔
شاید اسی لیے چھمن بوا کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آ رہا تھا، مگر پھر چھوٹے ٹھاکر کی شائستہ آواز ابھری، لہجے میں نرمی اور تحمل تھا، اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ان کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ہمیشہ سے ساتھ رہنے والے، رشتہ داروں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والے، بے لوث ایک دوسرے کے کام آنے والے، آج تم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو رہے ہو، جانوروں کی طرح لڑ رہے ہو۔ لہجے میں ملامت اور شکایت، کچھ ملی جلی آوازیں۔ جلوس نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف نفرتیں بڑھیں گی، دلوں کے فاصلے بڑھیں گے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ مزید آوازیں، تم تو اکثریت میں ہو، تمہارا رویہ بڑے بھائی جیسا ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہمیں چڑھانے کے لیے؟ تو ہم انہیں سبق بھی نہ سکھائیں؟ ایک تند آواز ابھری، تم اپنی کہو، تم کون ہو؟ ان کی طرفداری کیوں کر رہے ہو؟ ایک اور تند آواز۔ ایک لمحہ ایسی خاموشی رہی جیسے جواب دینے والا لاجواب ہو گیا ہو، پھر چھوٹے ٹھاکر کی آواز ابھری، میں ہندو ہوں، راجپوت۔ اس کی آواز میں جھجک تھی اور لہجے میں فخر، اور میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، میں تو دلوں کی نفرت مٹانے کی، آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کا وقفہ، پھر چھوٹا ٹھاکر شاید دوسرے گروہ سے مخاطب ہوا، یہ بات تو واقعی غلط ہے، جب تمہارے کسی نعرے سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ یہ ہمارا عزم ہے، پاکستان بن کر رہے گا، ہندوستان تقسیم ضرور ہوگا۔ ایک کم عمر جذباتی آواز، یہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہم تمہیں مٹا دیں گے، ہمیں جان کی پرواہ نہیں، پاکستان پر ایسی سو جانے قربان۔ چھوٹے ٹھاکر نے پھر مداخلت کی، عزم دل میں ہوتا ہے، آدمی کے اندر ہوتا ہے، نعرہ تو یقین کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر تمہارا یقین سچا ہے تو اعلان مت کرو، چیلنج مت کرو۔ تمہارا یقین سچا ہے تو تمہارا خیال حقیقت میں بدل جائے گا۔ نعرے سے فساد ہوتا ہے تو نعرہ مت لگاؤ، انہیں نعرے لگانے دو، ہم انہیں ٹھکانے لگا دیں گے۔ ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم تو شہادت کی آرزو کرتے ہیں، اور ہم تمہاری آرزو پوری کرنا چاہتے ہیں، تو آ جاؤ۔ بس! اچانک چھوٹے ٹھاکر نے گرج کر کہا، اس کا لہجہ اچانک بدل گیا تھا، میں تمہیں بتا دوں کہ ہم ہندو بہت روادار ہیں، اہنسا کے پجاری ہیں، تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اشتعال دلاؤ گے تو وہ پاکستان کم از کم تمہیں کبھی نہیں ملے گا جس کے تم خواب دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ تم مارے جاؤ گے۔ کان کھول کر سن لو، اب اس گلی میں کوئی جلوس نہیں آئے گا، کوئی نعرہ نہیں لگے گا، یہاں ہندو مسلمان صدیوں سے بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، میں یہاں کی فضا خراب نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے لاٹھی زور سے زمین پر ماری، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جسے اختلاف ہو وہ مقابلے پر آ جائے، تم سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اس گلی میں صرف امن اور محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں سناٹا چھا گیا، پھر آوازوں سے لگا کہ دونوں گروہ منتشر ہو گئے ہیں، گلی میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد زینے پر اوپر جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی، چھمن بوا بھی لرزتی ٹانگوں کے ساتھ دروازے سے ہٹ آئیں۔ اس لمحے سے چھوٹا ٹھاکر انہیں برا لگنے لگا، آخر میں اس نے مسلمانوں کو کتنی نفرت اور حقارت سے مخاطب کیا تھا، اور اس نے کتنے فخر سے خود کو ہندو اور راجپوت کہتے ہوئے ہندوؤں کی رواداری اور امن پسندی کی تعریف کی تھی۔ اس نے کھلم کھلا اپنے متعصب ہونے کا ثبوت دیا تھا، اس نے واضح طور پر جانبداری برتی تھی، اور اندرون خانہ وہ بڑی بیگم کا بیٹا بنا بیٹھا ہے، اسے کہتے ہیں بغل میں چھری اور منہ پر رام رام۔ پریشان اور خوفزدہ تو وہ تھیں ہی، اس صدمے کے نتیجے میں انہیں بیٹھے بیٹھے بڑبڑانے، خود کلامی کرنے کی عادت ہو گئی۔ وجہ یہ بھی تھی کہ اب وہ چھوٹے ٹھاکر سے خوفزدہ تھیں اور اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ خوف سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا اعتبار اس پر سے اٹھ گیا تھا، وہ سمجھتی تھیں کہ کسی دن وہ خود ہی بغلی دروازے سے گھر میں گھس آئے گا اور سب کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس وہم سے دن بھر وہ اس دروازے کو دیکھتی کہ اپنی طرف سے بند ہے یا نہیں۔ رات کو سونے سے پہلے وہ خاص طور پر اس دروازے کو دیکھتی۔ بڑبڑانے کا معمول ایسا تھا کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے بڑبڑانا شروع کر دیتی، اور انہیں خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ بڑبڑا رہی ہیں۔
उस रोज भी वो बड़बड़ा रही थीं। मुए काफिर तो होते ही मुनाफिक हैं। ये बात करीब बैठी हुई नूरबानो ने सुन ली। ये आप किसके बारे में बात कर रही हैं बुआ? छम्मन बुआ ने चौंक कर उसे देखा। मैं कब बात कर रही हूं? उन्होंने कहा। मैं तो चुप बैठी हूं। कमाल है बुआ, आप बोल रही हैं और बोलने से इनकारी भी हैं। बताइए ना, किसके बारे में कह रही थी आप? छम्मन बुआ ने गौर से उसे देखा कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर तो गहरी संजीदगी थी। वैसे भी नूरबानो ना मजाक करती थी और ना ही कभी झूठ बोलती थी। वो परेशान हो गईं। क्या सचमुच वो ऐसे बोल रही थी कि उन्हें खुद भी इल्म नहीं था? ये तो बड़ी परेशानी की बात है। क्या दिमाग चल गया है मेरा? अरे अभी तो मैं 60 की हुई भी नहीं। अच्छा ये बताओ, मैं क्या कह रही थी? आपको नहीं मालूम कि मुझसे पूछ रही हैं? मुझे वाकई नहीं मालूम। नूरबानो ने चंद लम्हे उन्हें तोलने वाली निगाहों से देखा, फिर उनकी बात दोहरा दी। छम्मन बुआ की आंखें हैरत से फैल गईं। ये कह रही थी मैं। उन्हें यकीन होने लगा कि वो सठिया रही हैं। जी हाँ, यही कह रही थी आप। अब ये बताएं, किसके बारे में कह रही थी? छम्मन बुआ सिर्फ एक लम्हे को हिचकिचाईं। अरे वही छोटा ठाकुर, और किसके बारे में कहूंगी? उन्होंने झुंझुलाकर कहा। छोटे ठाकुर ने ऐसा क्या कर दिया? नूरबानो की दिलचस्पी और बढ़ गई। छम्मन बुआ ने सब कुछ उसे बता दिया। मैं तो पहले ही कहती हूँ ये बात, नूरबानो ने कहा, लेकिन अम्मा तो सचमुच उसे अपना बेटा समझती हैं। नूरबानो से वो बात हूरबानो और गुलनार तक पहुंची। हूरबानो ये सुनकर बहुत तिलमिलाई, लेकिन छम्मन बुआ ने जो बात अपने कानों से सुनी थी उसके पास उसका कोई तोड़ नहीं था। इस तरह ये बात सरफराज बेगम तक भी पहुंच गई। कई दिन से वो देख रही थी कि लड़कियां सर जोड़े बैठी सरगोशियों में गुफ्तगू करती रहती हैं। उनके अंदाज से लगता था कि बहस कर रही हैं। कोई ऐसा मुतनाज़ मामला था जिस पर वो मुत्तफिक नहीं थी। उनके इस्तिफसार पर नूरबानो ने उन्हें वो बात बता दी। सरफराज बेगम तो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गईं। अम्मा दिल छोटा ना करें, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। नूरबानो ने बड़े खुलूस से उन्हें दिलासा दिया। बस अंदर के दुश्मन से होशियार रहना ज़रूरी है। ये तो अल्लाह की रहमत है कि अंदर के दुश्मन का पता चल गया। बस चुप रहो तुम। सरफराज बेगम ने उसे इस तरह डांटा कि वो दहल कर रह गई। इससे पहले अम्मा ने कभी ऐसे दुरुस्त लहजे में बात नहीं की थी। वो कुछ देर खामोश रही। तीनों लड़कियां सहमी हुई बैठी थीं। अम्मा की बरहमी उनकी समझ से बाहर थी। सरफराज बेगम सोच रही थी कि उन्हें क्या बताएं, किस तरह से समझाएं। वो जानती थीं कि नूरबानो शुरू ही से छोटे ठाकुर से चिढ़ती है। वो उसे जिद भी नहीं दिलाना चाहती थी, मगर समझाना भी जरूरी था। चुनाचा उन्होंने नर्म लहजे में कहा, देखो तुम लोग अभी छोटी हो, दुनिया का तुम्हें कुछ पता नहीं, और मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं आदमी को पहचानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस वक्त जो कुछ मैं तुमसे कहूँ वो तुम्हें हमेशा याद रहे। इसे कभी ना भूलना। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हारे मरे हुए बाप की कसम। तीनों लड़कियां और दहल गईं। अम्मा ने पहले कभी उन्हें कसम नहीं दी थी। वो तो इसके सख्त खिलाफ थीं। आप कहें अम्मा, हम याद रखेंगी, हूरबानो बोली। छोटे ठाकुर से तुम्हें अल्लाह वास्ते का बैर है। मैं जब भी तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ तो ये नूरबानो तावीलें लाने लगती है। उसकी अच्छाई को बुराई में बदल देती है। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, मगर तुम खुद बेवकूफ़ हो। आज मैं तुम्हें वो कुछ नहीं बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। तुम उसमें भी बदनीयती तलाश कर लोगी, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। इसे मेरी वसीयत समझ लो। इन अल्फाज पर तीनों लड़कियां थर्रा कर रह गईं, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। छोटे ठाकुर के बारे में जिसका जो गुमान है, बेशक वो उस पर कायम रहे, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि हमेशा उस पर वैसा ही एतबार करना जैसा मुझ पर करती हो, और उसे अपना वैसा ही बहीख्वाह समझना जैसा बहादुर अली को समझती हो। छोटे ठाकुर से तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी वैसी ही हिफाजत करेगा जैसे बहनों के भाई करते हैं। उससे कभी ना डरना और उससे बढ़कर एतबार किसी पर ना करना। समझ गई? मगर अम्मा, नूरबानो ने कुछ कहना चाहा। अगर मगर नहीं, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी कसम दी है, आगे तुम जानो। ये कहकर सरफराज बेगम उठ गईं।
اس کے بعد انہوں نے چھمن بوا کی خبر لی۔ بوا، تم نے تو حد ہی کر دی، ایسے حالات میں تم بچیوں کو ان کے ہمدرد سے برگشتہ کر رہی ہو، انہیں بدگمانی میں مبتلا کر رہی ہو۔ ارے بچیوں کو تو ان حالات کا پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے تھا، اور تم نے تو انہیں گھر کے آدمی سے خوفزدہ کر دیا۔ چھمن بوا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں بڑی بیگم؟ انہوں نے سہم کر پوچھا۔ میں چھوٹے ٹھاکر کی بات کر رہی ہوں بوا۔ میں نے تو بچیوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، وہ تو انہوں نے مجھے بڑبڑاتے ہوئے سن لیا، پھر مجھے کھلنا پڑا۔ جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ تم چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں بچیوں سے کبھی بات نہ کرنا، یہ میرا حکم ہے۔ چھمن بوا ان کے سامنے دم نہیں مار سکیں۔ پہلی بار بڑی بیگم نے ان سے اس طرح بات کی تھی، لیکن چھوٹے ٹھاکر کی یہ حمایت ان کے حلق سے نہیں اتری۔ موقع پاتے ہی انہوں نے اس سلسلے میں بہادر علی سے بات کی۔ انہوں نے بہادر علی کو سب کچھ بتایا اور پھر بولی، مجھے تو لگتا ہے چھوٹے ٹھاکر نے بڑی بیگم پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ جہالت کی باتیں مت کرو۔ بہادر علی نے الٹا انہیں ڈانٹ دیا، جانتی بھی ہو چھوٹا ٹھاکر اس گھر اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دیتا ہے۔ چھمن بوا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسے کہہ رہے ہو تم؟ آنکھوں دیکھی کہہ رہا ہوں، اور بڑی بیگم کو بھی یہ بات معلوم ہے۔ تو پھر وہ اس دن گلی میں ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ چھمن بوا نے اچنبھے سے کہا۔ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسے ہم سب کی حفاظت کی فکر ہے۔ بہادر علی نے بے حد یقین سے کہا۔ پھر چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ہماری خاطر ہندوؤں میں اپنا اعتبار قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہندو اسے ہمارا ہمنوا اور محافظ سمجھیں۔ ایسا ہوا تو اس کا کام اور مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ منافقت تو ہوئی نا؟ چھمن بوا نے تنک کر کہا۔ یہ منافقت نہیں، اسے مصلحت کہتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ سیاست کہلاتی ہے۔ اور یاد کرو، اس دن کے بعد سے ہندوؤں کے جلوس تو رک گئے نا، اور مسلمانوں کے جلوس اب بھی نکلتے ہیں۔ چھوٹے ٹھاکر نے انہیں تو کبھی نہیں روکا۔ گلی کا فساد تو بہرحال رک گیا نا۔ چھمن بوا نے ذہن پر زور دیا۔ بہادر علی کی بات واقعی ٹھیک تھی۔ جس روز چھوٹے ٹھاکر نے دونوں جلوسوں کے شرکا کو سختی سے ڈانٹا تھا اور ہندوؤں کی خاص طور پر حمایت کی تھی، اس دن کے بعد سے ہندوؤں کا کوئی جلوس گلی میں داخل نہیں ہوا تھا، مگر مسلمان نہیں رکے تھے، اور چھوٹا ٹھاکر بھی اس دن سے جلوس کو روکنے کے لیے نیچے نہیں اترا تھا۔ اس رات چھمن بوا نہیں سوئیں۔ آدھی رات کو وہ دبے پاؤں باہر آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا ٹھاکر کوٹھے پر ٹہل رہا ہے۔ وہ مطمئن ہو گئیں، ساتھ ہی انہیں افسوس ہوا کہ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر کے وہ گناہ گار ہوئیں۔ اب وہ اسی طرح اس کا کفارہ ادا کر سکتی تھیں کہ لڑکیوں کو حقیقت بتا دیں، لیکن اس کی انہیں ہمت نہیں ہوئی۔ بڑی بیگم نے سختی سے انہیں حکم دیا تھا کہ اب وہ لڑکیوں سے چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ وہ دل پر بوجھ لیے پھرتی رہیں۔